أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارحمنا واحفظنا وأصلح أحوالنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمين اللهم بارك لنا في أعمارنا وارزقنا ور ور وارزقنا وأهلنا اللهم عافنا في أبداننا واحفظنا من كل سوء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین۔ پچھلی جو کلاسز ہم نے پوری کی تھیں، پچھلی کلاس کا جو اختتام تھا ہم نے اس میں دیکھا تھا جو پروفیسیز تھیں وہ پڑھی تھیں، وہ دیکھی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ جو ماڈرن سیریا، جورڈن، فلسطین اور لبنان کا کچھ حصہ، یہ کل ملا کر وہ علاقہ بنتا ہے جہاں روز محشر میدان لگے گا۔ یہ چیز ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جو کافروں کے ساتھ خطاب ہے مشرکین مکہ سے، جس میں وہ کفار شامل تھے جنہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، ان کا اوڑھنا بچھوڑنا آگ تھی، اور ہدایت صرف اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور اسی کو آتی ہے جو کہ اس کی تگدوں میں بھی لگتا رہے۔ اب آج کی جو آیات ہیں، یہ آیات آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیمولیشن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سیمولیشن کی ہے۔ وہ سیمولیشن کس چیز کی ہے؟ کہ روز محشر کا ایک منظر کھینچا گیا۔ اب روز محشر تین طرح کے لوگ ہیں، ایک اہل الجنہ، ایک اہل النار، اور ایک اعراف والے جو نہ جنت میں نہ دوزخ میں۔ ان تینوں کا جو ان سا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الاعراف کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اب یہ وہ خوبصورت مکالمہ ہے، ایک ایسی پکچر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر پہلے ہی بتا دی کہ روز محشر ایسے ایسے ہوگا۔ اب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور بڑی سیلف ایکسپلینیٹری آیات ہیں، خود ہی اس کی وضاحت آپ کو اس میں سے مل جائے گی، اور کچھ باریک پوائنٹس ہیں وہ ہم اس میں سے مطلب ایکسٹریکٹ کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ ٹھہریے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وندى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔
اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا، ہم نے تو اس کو واقعے کے مطابق پایا، سو تم میں سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، تم نے بھی اس کو اس کے مطابق واقعی پایا؟ تو اہل جہنم کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر، جو اللہ کی راہ سے اراض کیا کرتے تھے اور اس میں کچھ ہی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو اہل جنہ ہیں، وہ پوچھیں گے دوزخ والوں سے کہ کیا اللہ نے اپنا وعدہ تم سے پورا کیا؟ وہ آگے سے کہیں گے کہ ہاں، ہم سے تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ چلو، اب دونوں نے اس چیز کی کیا کر لی، کنفیشن کر لیا کہ اللہ نے اپنا وعدہ ان دونوں سے پورا کر لیا۔ اب جب وعدہ پورا ہو گیا تو پھر ایک فرشتے ہوں گے جو ان کو ان کے ٹھکانوں پہ پہنچا دیں گے۔ اب دیکھیں کہ دونوں کا خدا ایک ہی ہے۔ اب دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ واٹس ایپ تو بند کرو۔ اب دونوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ کہ جو شخص دارا اسلام پر رہ کر اللہ کے احکامات کو مانے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو شخص اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا، اس کے لیے نار ہے۔ اور اللہ نے یہاں بتا دیا کہ جو نہیں مانے گا، یہ کون سے لوگ تھے؟ جو اللہ کی باتوں میں بہانے تلاش کرتے تھے، پوجی تلاش کرتے تھے، عذر تلاش کرتے تھے، اور آخرت کے یہ منکر تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دونوں کو ان کا کیا ہوا حصہ مل گیا، اور وہ روز محشر اس چیز کو مانیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ہے دار العمل۔ دار العمل کیا ہے؟ دنیا کی زندگی۔ اور دار الجزا کیا ہے؟ حشر کا میدان۔ اب جو شخص دار العمل میں رہ کر اچھے اعمال کرے گا، اس کا دار الحشر بھی بہتر ہوگا۔ اور جو شخص کوشش کرے گا دار الحشر میں جا کر اعتراف کرنے کی کہ یار ہم مانتے ہیں کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، تو اس اعتراض کو اللہ تعالی قبول نہیں کریں گے۔ دار ال جو دار الجزا ہے، حشر کا میدان، اس میں کسی کی معافی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک وہ وعدہ ہے جو کہ اللہ نے کیا۔ یہاں ابھی جو لفظ یوز ہوتا ہے نا، ان قد، قد کہتے ہیں تحقیق کرنے کو، کہ کافروں سے اصحاب الجنہ پوچھیں گے کہ تم بھی تحقیق کرو کہ تمہارے سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے پورا ہوا۔ اب یاد کریں کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا، تو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سردار قریش کو قتل کر دیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاشوں کے پاس گئے، اور آپ نے کہا اے ابو جہل، اے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ، کیا تم سے تمہارے رب نے وعدہ پورا کر دیا؟ سوال کیا ان لاشوں سے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ان سے مخاطب ہیں، یہ تو مردے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، وہ تم سے کم نہیں سنتے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو غرض کہنے کا کیا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہ مردے جو ان سے ہیں یہ لازمی سنتے ہیں۔ تو روز محشر جب یہ چیز ہوگی، یہ اب ذکر ہو رہا ہے اہل جنت اور اہل دوزخ کا، کہ جب اہل جنت اہل دوزخ سے پوچھیں گے تو وہ کنفیس کر دیں گے۔ اب آگے جو ذکر ہے یہ بڑا خوبصورت ذکر ہے۔ یہ آیات 4 سے 5 آیات ہیں، یہ اہل اعراف کے بارے میں، جس کے نام پہ سورہ اعراف ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ کن دونوں کے درمیان؟ جنت اور جہنم کے درمیان، یا اہل جنہ اور اہل جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی۔ اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ مکالمہ شروع ہو رہا ہے
اہل اعراف والوں کا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اللہ نے ابھی فیصلہ کوئی نہیں کیا. پہلے میں یہ ترجمہ پورا کر دوں، پھر میں یہ ایک ہی سمرائز بریف اس پہ کر لیتے ہیں. اہل جنت کو پکار کے کہیں گے السلام علیکم، یہ اہل الاعراف ہیں، یہ اہل جنت کو کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن یہ اس کے امیدوار ہوں گے. مطلب زبان سے نہیں کہیں گے اہل اعراف والے، لیکن جب وہ جنت والے لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ اس کے امیدوار ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف جا پڑیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا. اچھا، اب اہل اعراف کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. جب میزان ہوگا روز محشر، اب ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی. اب یہ لوگ منتظر ہوں گے کس کا؟ اللہ کے فیصلے کا. ابھی ان پہ اللہ نے فیصلہ نہیں کیا. اللہ نے جہنم والوں پہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے جنت والوں کا فیصلہ کر دیا. لیکن یہ جو اہل اعراف ہیں جن کی چیزیں برابر ہوگی، اللہ نے ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ ان کو ابھی ایسے ہی چھوڑ دو، اب یہ منتظر ہیں. ٹھیک ہے، اب جنت والے جنت میں داخل ہو چکے، جہنم والے جہنم میں داخل ہو چکے. اب دیکھیں، اللہ کے عدل کا تقاضا یہ تھا یا یہ ہے کہ ان کو جہنم میں نہ ڈالا جائے. کیوں؟ کیونکہ پرنسپل اللہ کا یہ ہے کہ اگر کسی کے میزان میں برائیاں زیادہ ہوں گی، خواہ وہ ایک بھی برائی کیوں نہ ہو، تو وہ جہنمی ہے. اب اللہ کا عدل یہ کہتا ہے کیونکہ ان کی برائیاں ان کی نیکیوں پہ غلبہ نہیں پا رہی، تو یہ جہنمی نہیں ہے. اللہ کا انصاف یہ کہتا ہے، اللہ کا رول یہ کہتا ہے کہ یہ جنت میں صرف تب جا سکتے ہیں اگر نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی برائیوں سے. اب آپ یہ چیز یاد رکھیں، یہ بیلنس ہے، یہ میتھ ہے یہاں، کہ جب تک نیکیاں زیادہ نہیں ہوں گی برائیوں سے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جب تک برائیاں نیکیوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا مطلب ٹرمز آف ریفرنس ہیں جو اللہ نے ڈیفائن کیے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا کیا ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور برائی کا بدلہ ایک کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ احسان اہل اعراف کے اوپر، اگر آپ مطلب 1:1 کریں تو پھر تو مشکل لگتی ہے کہ یار ٹھیک ہے جی، نیکیاں کم، نیکیاں اور برائیاں برابر آ گئی، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایک نیکی 10 ٹائمز ہے اور برائی کب ہے؟ 1 ٹائم. پھر بھی اہل اعراف کون ہیں جن کی برائیاں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو اپیرنٹلی میتھمیٹکس وائز زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی رحمت یہ تھی کہ اللہ نے ایک نیکی کا اجر 10 گنا کیا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں، مطلب کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے لیکن وہ اس میتھمیٹکس کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ بد نصیب ہیں. کیوں؟ کیونکہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے، اللہ نے اللہ کے ایک نیکی 10 گنا کی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں ان کے گناہ زیادہ تھے. کچھ مفسرین اس چیز کو اس طرح بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا پوزیٹو پہلو، ہمارا کام ہے اس کا پوزیٹو پہلو دیکھنا کہ اللہ نے ان پر کتنا رحم کیا کہ اللہ نے ان کو جہنم میں نہیں ڈالا، اللہ نے ان کو ایک لائن پہ کھڑا کر دیا. اب وہ جنت بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم بھی دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جب وہ جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہو کے جنت والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان سلام علیکم، کہ تم لوگوں پر سلامتی ہو. اور پھر دل میں جو ان سے نا خواہش کرتے ہیں کہ یار کاش، خواہش کرتے ہیں دل میں، جب وہ جنت والوں کو دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار کاش کہ ہم اس میں داخل ہوئے. خواہش کرتے ہیں، زبان سے اظہار نہیں کرتے. لیکن جب وہ جہنم والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے اللہ کے ساتھ زبانی کہہ دیتے ہیں، مطلب ان کی زبان سے نکل آتا ہے کہ اے اللہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے اللہ ہمیں اس ظالموں کی قوم میں شامل نہ کرنا. قالو، دیکھیں جہنم کے لیے قال کہہ دیتے ہیں، جنت کے لیے دل میں سمجھتے ہیں کہ یار کاش ہم اس میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب ہوگا، کسی شخص ایک نیکی بھی اگر برائی سے بڑھ گئی تو وہ داخل جنت ہوگا، اور اگر کسی کی ایک برائی بھی نیکی سے زیادہ ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا. اور پھر ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ.
ٹھیک ہے، یہ مطلب دو آیات آپ نے تلاوت کی اور فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر کی کمی زیادتی سے میزان کا پلڑا ہلکا بھاری ہو جاتا ہے، اور جس کی نیکیاں بدیاں برابر برابر ہوئیں یہ اعراف والے ہیں، یہ ٹھہرا لیے جائیں گے اور جنتی دوزخی مشہور ہو جائیں گے۔ یہ جب جنت کو دیکھیں گے تو اہل جنت پر سلام کریں گے، اور جب جہنم کو دیکھیں گے تو یہ اپنے رب سے پناہ طلب کریں گے۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں نے ان کو دوزخ سے تو بچا لیا، نیکیوں نے، مگر گناہوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکیں۔ جب وہ دوزیوں کو دیکھیں گے تو وہ اللہ سے پناہ مانگیں گے، اور جب وہ جنت دیکھیں گے تو مطلب وہ خواہش کریں گے اس چیز کی کہ ہم جنت میں چلے جائیں، حتیٰ کہ ان کا رب ان سے فرمائے گا تم جنت میں چلے جاؤ، بے شک میں نے تم سب کو بخش دیا۔ تو دیکھیں الٹیمیٹلی اللہ تعالی ان کو بخش دیں گے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالی کا ایک احسان ہے کن کے اوپر؟ اعراف والوں کے اوپر۔ آپ دیکھیں حتیٰ کہ یہ جو چیز ہے یہ خطرناک چیز ہے، کیوں؟ کیونکہ میتھمیٹکلی ان لوگوں کی جو برائیاں ہیں وہ زیادہ ہوں گی نیکیوں سے، پر اللہ کا یہ احسان ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، یہ ابھی وہی مکالمہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارا کچھ کام نہ آیا۔ اب دیکھیں اہل اعراف والے جب ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو یہ پہچانتے ہوں گے جہنم میں، ٹھیک ہے، تو یہ کہیں گے کہ یار تمہاری جماعت اور تمہارا کوئی بڑا تمہارے کام نہ آیا؟ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کو تانا کریں گے جنتیوں کو دیکھ کے بھی، وہ کہیں گے کہ یار جو جنت میں لوگ چلے گئے وہ تو غریب غربا چلے گئے، یہ تو وہ چلے گئے جن کو تم دنیا میں کہتے تھے کہ یار یہ تو گندے لوگ ہیں، ان سے تو بدبو آتی ہے، ان کے تو کپڑے میلے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیا اوقات، یہ ہمارے برابر بیٹھ جائیں، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو اللہ کے وہ نیک لوگ ہیں جو دنیا میں ہر چیز پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آگے رکھتے تھے۔ وہ ان کو دیکھیں گے تو پھر یہ اہل اعراف والے سوال کریں گے کہ بھائی تمہارا حسب و نسب، تمہارا مال، تمہارے بڑے، تمہارے بزرگ تمہارے کوئی کام نہیں آئے، اور تم دیکھو جن کو تم برا کہتے تھے وہ دیکھو وہ تو آج جنت میں چلے گئے۔ ان کو یوں حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم مغموم ہوگے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی اہل اعراف کو اللہ تعالیٰ جنت میں ہی داخل کر دے گا۔ اب اس کے اوپر بہت سی قیاس آئی ہیں، متعدد احادیث ہیں جو کہ ضعیف ہیں، مطلب مرسل ہیں، اور وہ لگتی تو بڑی فیسینیٹنگ ہے لیکن ان کا ذکر کرنا یہاں ضروری نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ مستدرک للحاکم میں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی شفاعت کر کر ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو دیکھیں اللہ کی رحمت جو ہم پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے عرش پہ لکھا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غضب پر غالب آئے گی، اور یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ جو اہل اعراف والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اب اگلی جو آیات ہیں وہ اہل دوزخ کی مطلب بات ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی قرآن حکیم میں جنت اور جہنم کا ذکر آتا تو اللہ کے نبی جنت کی تمنا کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہماری اگلی منزلیں آسان کرے۔ اور ان آیات سے ایک اور جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو وہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہے، اس کی ویٹیج ہوتی ہے، تو کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے اس کو جانے نہ دیں۔
ٹھیک ہے، چھوٹی سی چھوٹی سنت ہی کیوں نہ ہو، اس کو اپناتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یار یہ تو علاقائی سنت تھی، یہ تو اس لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں پیدا ہوئے، یہ تو اس وجہ سے تھی کہ کیونکہ وہ عربوں میں آئے۔ نہیں، آپ نبی کی محبت کو اپناتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہر سنت کو اپنائیں، اور میکسیمم کوشش کریں کہ نیک سے نیک کام کریں، کسی کی مدد کرنی ہو لازمی کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے مطلب بے لوس جو سی ہے مدد کریں اس کی، کوئی اس سے مقصد حاصل نہ، مقصد مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے، راستے میں کوئی پتھر ہے، کوئی چیز ہے، اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اہل اعراف کے لیے یہ بھی ایک ٹراما ہوگا جس سے وہ گزریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ جہنمیوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اس ٹائم ان کے ذہن میں یہ قرآن نہیں آئے گا کہ یار اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا ہم بخشے جائیں گے تو ریلیکس ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ یوم المحشر سخت سخت دن ہے، یہی وجہ ہے کہ یوم محشر جب شفاعت کا معاملہ ہوگا تو سارے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر سارے انبیاء سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہر نبی کو اپنی مطلب اپنی جون سی ہے، جو کوئی نہ کوئی کسی سے کوئی کمی ہوئی ہے وہ یاد آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وہ 3 جھوٹ یاد آ جائیں گے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا قتل یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا یاد آ جائے گا۔ تو غرض ہر نبی کو کوئی نہ کوئی چیز یاد ہوگی اور وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے جا کر شفاعت کریں گے۔ اللہ ہمارے لیے برزخی سارے معاملات آسان کرے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا سیمولیٹ کر دیا نا، اللہ کرے کہ یہ ہمارے دماغوں کے اندر بیٹھ جائے، تاکہ ہم بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چھوٹی 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 نیکی کو اپنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔